ویلکم بیک ناظرین. ہم مفتی صاحب سے پوچھ رہے تھے، مفتی صاحب بعض لوگ قربانی ذبح کر دیتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، کیا شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا ایسا کرنے سے قربانی ہو جائے گی؟ مفتی صاحب اس کی تفصیل ارشاد فرمائیں گے. سیف اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قربانی کی اہمیت پہ ایک آیت فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کے گوشت اور اس کے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. اب تقوی کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام جیسے بتایا ہے ویسے کیا جائے. اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کرتا ہے کسی بھی کام میں، چاہے اس کی نیت جتنی بھی اچھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے. اسی لیے قربانی کے بھی آداب ہیں، اس کا وقت متعین کیا گیا ہے. جیسے ایک آدمی نماز وقت سے پہلے پڑھ لے، چاہے جتنے اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی قربانی چاہے جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کیے جائے، جتنا بھی قیمتی جانور ہو، لیکن اگر وہ عید نماز سے پہلے ذبح کیا جائے گا تو یہ قربانی انسان کو بالکل فائدہ نہیں دے گی. یہ مال بھی ضائع ہو جائے گا اور وہ جو واجب ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی اولاد کی طرف سے، جو اولاد فوت ہو چکی ہے، یا ماں باپ کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، یا کوئی دوست جو اس کا فوت ہو چکا ہے، کیا ان کی طرف سے قربانی کرے گا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک مینڈھا اپنی ساری امت کے لیے، تاکہ میری طرف سے قربانی کا ثواب میری ساری امت کو پہنچ جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ایک اور حدیث ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، آقا میرے والد وفات پا گئے ہیں، اب میں ان کے لیے حج کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے حج کا ثواب ان کو ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے والد کے اوپر کوئی قرض ہوتا اور آپ اس کو ادا کر دیتی تو وہ ادائیگی ہو جاتی کہ نہ ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ادائیگی ہو جاتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی نیک اعمال کا حال ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے کوئی نیک عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچ جائے گا. مفتی صاحب، وقت چونکہ مختصر ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ کچھ لوگ قربانی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں اور ہم بھی سنت کو ادا فرمائیں، ہم بھی سنت کو ادا کر سکیں. وہ استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی. اب ان کے لیے شریعت محمدیہ میں، سنت نبوی میں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے شخص کے لیے، ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی ایسی مثال موجود ہے جس سے وہ کام کر لے، جس سے اس کو اس کا ثواب بھی مل جائے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے؟ سیف اللہ بھائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے. یعنی کسی آدمی کے پاس اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تو کر سکتا ہے. وہ 3 دن میں قربانی نہیں کر سکتا، رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کر سکتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے خلیل بنانے کا ٹائٹل دینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے. جو مہمان آ رہا ہے ہر وقت اس کے لیے دسترخوان لگا ہوا ہے. قرآن مجید نے خود تذکرہ کیا ہے کہ چند فرشتے ان کے پاس آئے، وہ فوراً ایک گائے کا بچڑا ذبح کر کے بھون کر ان کے سامنے انہوں نے رکھ دیا اور پھر پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کھا رہے. تو ایک موقع پر حضرت جبرائیل امین ان کے پاس آئے
اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ کو وہ ٹائٹل ملنے سے تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا چیز ہے میرے اندر جس کو میں دور کروں تو یہ ٹائٹل مجھے مل جائے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کے جب مہمان آتے ہیں آپ ان کے ہاتھ خود نہیں دھلواتے، آپ اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ دھلوا کے ان کے لیے کھانا آگے پیش کریں۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا عام مہمانوں اجنبیوں کے ساتھ یہ رویہ تھا کہ ان کے لیے دسترخوان لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ جو مہمان آتا تھا کھانے سے پہلے بھی اس کے ہاتھ دھلواتے تھے، کھانے کے بعد بھی ان کے ہاتھ دھلواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آج ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ عید کے موقع پہ بھی ہمارے رشتہ داروں سے ناراضگیاں چل رہی ہیں، حالانکہ عید کے دن قربانی کے بعد اگر سب سے افضل عمل ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ اچھا، یہ حالت سفر میں جیسے مسافر ہے اگر سفر میں ہے تو اس کے لیے نماز قصر ہے، نماز کی صرف رخصت نہیں بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ نماز قصر کے ساتھ پڑھے۔ ایسے ہی جو شخص سفر میں ہے اور ادھر سے قربانی کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، قربانی کا دن شروع ہو چکا ہے، اب بعض لوگ تو ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے جو سفر کی حالت میں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی تو واجب نہیں مگر وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو ایسے مسافر کے لیے شریعت محمدیہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مسافر جو ہے اس کے لیے شریعت نے بہت ساری رخصتیں بیان کی ہیں۔ جو آدمی 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے سفر میں چلا گیا اور وہ سفر شرعی ہے اور وہ ان 3 دنوں میں مقیم نہیں رہتا، اپنے وطن واپس نہیں آتا بلکہ سفر میں ہی ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر شرعاً قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں تو انشاءاللہ وہ فضیلت کو حاصل کر لے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بات مشہور ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں قربانی کروں گا، تو ایسا شخص جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد مشہور تو یہ ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، تو کیا یہ زیادہ سے زیادہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے ان 10 دنوں میں ناخن وغیرہ نہ کاٹنا، یہ اس کے لیے مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ جو ایسا کر لے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی قربانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اچھا، جانور جو چھوٹے جانور ہیں مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی ہے یا ایک سے زیادہ آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے، بیل وغیرہ، اسی طرح اونٹ ہے، ان میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے نصاب بیان کیا کہ کون کون سے جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے لیے، اس میں فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الابل اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین، کہ بکری ہے نر اور مادہ، بھیڑ ہے نر اور مادہ، اسی طرح اونٹ ہے نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، ان کو ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل فرمائی وہ یہی ہے کہ چھوٹا جو جانور ہے بکری یا بھیڑ، اس میں صرف ایک آدمی کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور بڑا جو جانور ہے چاہے وہ اونٹ ہو یا گائے ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 7 سے کم ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ کبھی رشتہ دار مل کے آپس میں پیسے ملا کے ایک جانور لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں ہمارا رشتہ دار یہ کمزور ہے، اس کی مالی حیثیت اچھی نہیں ہے، چلو کچھ پیسے یہ ملا دے، باقی ہم اس کے پیسے ملا دیں گے۔ ایسی صورت میں اگر ہم اس کے حصص تقسیم کرتے ہیں تو اس 7ویں آدمی کا سب یہاں پر بریک لیتے ہیں، ٹائم ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔